بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہماری بات چل رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت ہی دلدوز ہے۔ حضرت مغیرہ کے اعجمی غلام ابو لولو نامی مردود نے 3 ضرب اس خنجر زہر آلود کے لگائے جس کو اس نے تیار کیا تھا۔ خنجر زہر آلود جس کو اس نے اسی مقصد کے تحت بنایا تھا اور تیار کیا تھا۔ حضرت عمر نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس کتے کو پکڑ لو، اس نے مجھے مار ڈالا۔ ہوا یہ تھا کہ ابو لولوا یہ بڑا کاریگر تھا، بڑا فنی تھا، لوہار بھی تھا، نقاش بھی تھا اور بڑھئی بھی۔ مغیرہ نے اس پر 100 درہم ماہانہ جزیہ کے مقرر کیے تھے۔ اس نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ میرا جزیہ بہت بھاری ہے، اس میں کچھ تخفیف کی جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب تو اتنا ہنرمند ہے تو ہر مہینے 100 درہم تجھ پر زیادہ نہیں ہے۔ اس پر اس مردود کو غصہ آیا۔ ایک بار حضرت عمر کو راستے میں ملا۔ حضرت عمر نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تو ہوا کی چکی بنا سکتا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کرتے رہیں گے۔ حضرت عمر نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس غلام نے مجھ کو ڈرایا ہے۔ چند ہی راتوں کے بعد اس نے یہ کیا۔ مسلم نے مادان سے نکالا کہ حضرت عمر نے شہادت سے پہلے خطبہ سنایا۔ فرمایا کہ ایک مرغ نے مجھ کو 3 چونچیں ماری خواب میں، اور میں سمجھتا ہوں میری موت آ پہنچی۔ چنانچہ زخمی ہونے کے کئی دنوں بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور حضرت صہیب نے ان پر نماز پڑھائی۔ قبر کے بارے میں کہتے ہیں، ابو بکر کا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے برابر ہے اور حضرت عمر کا سر ابو بکر کے کاندھے کے برابر ہے۔ بعض نے کہا کہ ابو بکر کی قبر نبی اکرم کے سر کے مقابل ہے اور حضرت عمر کی قبر آپ کے پاؤں کے برابر۔ بہرحال تینوں صاحب حضرت عائشہ کے حجرہ میں مدفون ہیں، جن کی قبروں کا مقام اب تک ہمہ طور پر محفوظ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ باقی صحابہ اور اہل بیت تو ازواج مطہرات بقیع میں مدفون ہیں، مگر بقیع میں کئی بار طوفان اور بارش اور واقعات کی وجہ سے قبروں کے نشانات مٹ گئے ہیں۔ اندازے سے بعد لوگوں نے گنبد وغیرہ بنا دیے تھے۔ ان کے مقامات یقینی طور سے محفوظ نہیں ہیں۔ اتنا تو یقین ہے کہ یہ سب بزرگ بقیع مبارک میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کا مسئلہ طے کرنے کے لیے جو جماعت نامزد فرمائی، اس میں اپنے صاحبزادے عبداللہ کو بطور مشاہد حاضر رہنے کا حکم دیا۔ یعنی عبداللہ کے لیے اتنا بھی جو کہا کہ وہ مشورہ وغیرہ میں تمہارے ساتھ شریک رہے گا، یہ بھی ان کو تسلی دینے کے لیے۔ وہ اپنے والد کے سخت رنج میں تھے۔ اتنا فرما کر گویا کچھ ان کے آنسو پوچھ دیے۔ طبری اور ابن سعد نے روایت کیا، ایک شخص نے کہا عبداللہ کو خلیفہ کر دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تجھے تباہ کرے، میں حق تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟
سبحان اللہ، پاک نفسی اور انصاف کی حد ہو گئی۔ ایسے لائق اور فاضل بیٹے کا وہ مرتے وقت ذرا بھی خیال نہ کیا، اور جب تک زندہ رہے عبداللہ کو اسامہ بن زید سے بھی کم معاش دیتے رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سفارش بھی کی کہ عبداللہ اسامہ سے کم نہیں ہیں۔ جن لڑائیوں میں اسامہ نبی اکرم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، عبداللہ بھی شریک رہے ہیں۔ فرمایا کہ اسامہ کے باپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے باپ سے زیادہ چاہتے تھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت پر مقدم رکھا۔ عبداللہ حضرت عمر کی ساری خلافت میں کمی معاش اور کثرت اہل و عیال سے پریشان ہی رہے، مگر ایک گاؤں کی تحصیلداری یا حکومت ان کو نہ دی۔ آخر پریشان ہو کر صوبہ یمن کے حاکم کے پاس گئے، ان سے اپنی تکلیف کا حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو جیسے تمہارے والد سخت آدمی ہیں، میں بیت المال سے تو ایک پیسہ بھی تم کو نہیں دے سکتا، البتہ کچھ روپیہ مدینہ روانہ کرنا ہے۔ تم ایسا کرو، اس کا کپڑا یہاں خرید لو اور مدینہ پہنچ کر مال بیچ کر اصل روپیہ اپنے والد کے پاس داخل کر دو اور نفع تم لے لو۔ تو عبداللہ نے اسی کو غنیمت سمجھا۔ جب مدینہ آئے، عمر کو خبر پہنچی تو فرمایا اصل اور نفع دونوں بیت المال میں داخل کر دو، یہ مال تمہارا یا تمہارے باپ کا نہ تھا۔ صحابہ نے بہت سفارش کی کہ آخر یہ اتنی دور سے آئے ہیں اور پیسہ اپنی حفاظت میں لائے ہیں، ان کو کچھ اجرت ملنا چاہیے، اور ہم سب راضی ہیں کہ آدھا نفع دیا جائے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ خیر تمہاری مرضی، تو یوں ہی انصاف سمجھتا ہوں کہ کل نفع بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ افسوس صد افسوس، جو شیعہ حضرت عمر کو برا کہتے ہیں، اگر ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالیں تو سمجھ لیں کہ حضرت عمر کی ایک ایک بات ایسی ہے جو ان کی فضیلت اور عدالت اور حق شناسی کی کافی اور روشن دلیل ہے۔ باب مناقب علی بن ابی طالب ابی الحسن القرشی الہاشمی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی وانا منک وقال عمر توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہ راض۔ ابو الحسن علی بن ابی طالب القرشی الہاشمی کے فضائل کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے متعلق کہا تھا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ان سے راضی تھے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ یہ گندمی رنگ والے، بڑی روشن خوبصورت آنکھوں والے تھے، طویل القامت نہ تھے، داڑھی بہت بھری تھی، آخر میں سر اور داڑھی ہر دو کے بال سفید ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے دن جمعہ کو 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں تاج خلافت ان کے سر پر رکھا گیا، اور 18 رمضان 40 ہجری میں جمعہ کے دن عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے آپ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا، جس کے 3 دن بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دونوں صاحبزادوں حسن اور حسین اور عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا۔ حسن نے نماز جنازہ پڑھائی،
صبح کے وقت آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ مدت خلافت 4 سال 9 مہینہ کچھ دن ہے۔ عنوان باب میں حضرت علی کے متعلق حدیث انت منی وانا منک مذکور ہے، یعنی تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں۔ نبی اکرم جب جنگ تبوک میں جانے لگے تو حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑ گئے۔ ان کو رنج ہوا، کہنے لگے آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ نے یہ حدیث فرمائی، جیسے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر جاتے ہوئے حضرت ہارون کو اپنا جانشین کر گئے تھے، ایسا ہی میں تم کو اپنا قائم مقام کر کے جاتا ہوں۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بعد متصل تم ہی میرے خلیفہ ہوگے، کیونکہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی حیات میں گزر گئے تھے۔ دوسری روایت میں اتنا اور زیادہ ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 3701 سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر بیان کیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اسلامی عالم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عنایت کرے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رات کو لوگ یہ سوچتے رہے کہ دیکھیے یہ جھنڈا اور علم کس کو ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب حضرات حاضر ہوئے۔ سب کو امید تھی کہ علم انہیں ہی ملے گا، لیکن رسول اکرم نے دریافت فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ان کے یہاں کسی کو بھیج کر بلوا لو۔ جب وہ آئے تو نبی اکرم نے ان کی آنکھ میں اپنا تھوک ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے انہیں ایسی شفا حاصل ہوئی جیسے کوئی مرض پہلے تھا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ نے علم انہی کو دے دیا۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ان سے اتنا لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ابھی یوں ہی چلتے رہو، جب ان کے میدان میں اترو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ کے ان پر کیا حقوق واجب ہیں۔ اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعہ اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ نبی اکرم کا مقصد یہ تھا کہ جہاں تک ممکن ہو لڑائی کی نوبت نہ آنے پائے۔ اسلام لڑائی کرنے کا حامی نہیں ہے، اسلام امن چاہتا ہے، اس کی جنگ صرف مدافعانہ ہے۔ حدیث نمبر 3702 سلمہ بن اکوع روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی غزوہ خیبر کے موقع پر نبی اکرم کے ساتھ بوجہ آنکھ دکھنے کے نہیں آ سکے تھے۔ آنکھ چونکہ دکھ رہی تھی اس لیے نہیں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانشین بھی بنایا تھا۔ پھر انہوں نے سوچا حضور اکرم کے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہو سکوں، چنانچہ گھر سے نکلے اور آپ کے لشکر سے جا ملے۔ جب اس رات کی شام آئی جس کی صبح کو اللہ نے فتح عنایت فرمائی تھی، تو رسول اکرم نے کہا کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے، یا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ اصل میں دونوں عبارت ہے، جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں یا اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی آ گئے
حالانکہ ان کے آنے کی ہمیں امید نہیں تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہیں علی، رسول اکرم نے انہی کو علم دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کروا دیا۔ حضرت علی سے بیعت خلافت اوائل ماہ ذی الحجہ 35 میں ہوئی تھی، جسے جمہور مسلمانوں نے قبول کیا۔ حدیث نمبر 3703، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ یہ فلاں شخص، اس کا اشارہ امیر مدینہ کی طرف تھا اور اس کا نام مروان بن حکم ہے۔ برسر منبر حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابو حازم نے کہا کہ حضرت سہل بن سعد نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ انہیں ابو تراب کہتا ہے۔ اس پر حضرت سہل ہنسنے لگے اور کہا کہ اللہ کی قسم، یہ نام تو ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور خود حضرت علی کو اس نام سے زیادہ اپنے لیے اور کوئی نام پسند نہیں تھا۔ یہ سن کر میں نے اس حدیث کے جاننے کے لیے حضرت سہل سے خواہش ظاہر کی اور عرض کیا، اے ابو عباس، یہ واقعہ کس طرح سے ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی فاطمہ کے یہاں آئے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے یہاں آئے اور پھر باہر آ کر مسجد میں لیٹ گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے پوچھا، تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ یعنی یہ نہیں کہا تمہارے شوہر کہاں ہیں، اس لیے کہ باپ و بیٹی کا رشتہ تھا، تو کہا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں۔ کس قدر یہاں احترام اور کس قدر یہاں محبت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسجد میں ہیں۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو ان کی چادر پیٹھ سے نیچے گر گئی ہے اور ان کی کمر پر اچھی طرح سے خاک لگ چکی ہے۔ آپ مٹی ان کی کمر سے صاف فرمانے لگے اور بولے، اٹھو اے ابو تراب، اٹھو اے ابو تراب۔ حدیث نمبر 3704، سعد بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر کی خدمت میں آیا اور حضرت عثمان کے متعلق پوچھا۔ ابن عمر نے ان کے محاسن کا ذکر کیا، پھر کہا کہ شاید یہ باتیں تمہیں بری لگی ہوں گی۔ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابن عمر نے کہا، اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، تیری ناک میں مٹی لگے۔ پھر اس نے حضرت علی کے متعلق پوچھا، انہوں نے ان کے بھی محاسن بیان کر دیے اور کہا کہ حضرت علی کا گھرانہ نبی اکرم کے خاندان کا نہایت عمدہ گھرانہ ہے۔ پھر کہا کہ شاید یہ باتیں بھی تمہیں بری لگی ہوں گی۔ اس نے کہا جی ہاں۔ عبداللہ بن عمر بولے، اللہ تیری ناک مٹی میں رگڑے، تیری ناک خاک آلود کرے، جا اور میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لینا، کچھ کمی نہ کرنا۔ پوچھنے والا نافع نامی خارجی تھا جو حضرت عثمان و حضرت علی ہر دو کو برا سمجھتا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے حضرت علی کی خاندانی شرافت کا ذکر کیا، مگر خارجیوں نے سب کچھ بھلا کر حضرت علی کے خلاف خروج کیا اور دلالت و غوایت کا شکار ہوئے۔ حدیث نمبر 3705، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی پیسنے کی تکلیف کی شکایت کی کہ چکی پیسنے میں بہت دقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہ آپ کے پاس گئیں لیکن موجود نہیں تھے رسول اکرم۔ حضرت عائشہ سے ان کی ملاقات ہو گئی تو ان سے ان کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو
تو حضرت عائشہ نے آپ کو حضرت فاطمہ کے آنے کی اطلاع دی کہ آپ کی لخت جگر وہ آئی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے چاہا کہ کھڑا ہو جاؤں، لیکن آپ نے فرمایا یوں ہی لیٹے رہو، جیسے ہو ویسے رہو۔ اس کے بعد آپ ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھ سے جو طلب کیا ہے، کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے کسی خادم سے بہتر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت اس حدیث پر عمل کر لیا کرے گا وہ اپنے اندر تھکن محسوس نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 706 ابراہیم بن سعد اپنے والد سعد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 3707 علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ عراق والوں نے کہا کہ جس طرح تم پہلے فیصلہ کیا کرتے تھے اب بھی کیا کرو، کیونکہ میں اختلاف کو برا جانتا ہوں۔ اسی وقت تک سب لوگ جمع ہو جائیں یا میں بھی اپنے ساتھیوں ابوبکر و عمر کی طرح دنیا سے چلا جاؤں اور میرا انتقال ہو جائے۔ ابن سیرین کہتے تھے کہ عام لوگ یعنی روافض شیعہ جو حضرت علی سے روایات شیخین کی مخالفت میں بیان کرتے ہیں وہ قطعاً غلط ہیں اور جھوٹی ہیں۔ کہتے ہیں رافضی کا معنی بیان کرتے ہیں کہ رافضی رفض سے مشتق ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ ان شیعوں کا نام رافضی اس لیے ہوا لأنهم رفضوا زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب بعدم تبرئت من ابی بکر و عمر۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ زید بن علی بن حسین یہ کوفہ آئے اور لوگوں کو تبلیغ کی۔ اچھا، جو میں نے عبارت پڑھی ہے عربی تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں نے زید بن علی سے کو چھوڑ دیا تھا اور ابوبکر اور عمر سے برات کا اظہار کیا تھا۔ حضرت زید بن علی بن حسین کوفہ آئے اور لوگوں کو تبلیغ کی۔ بہت سے لوگوں نے ان سے بیعت کی، مگر ایک جماعت نے کہا کہ جب تک آپ ابوبکر و عمر کو برا نہیں کہیں گے ہم آپ سے بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت زید نے ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ امر حق پر قائم رہے۔ اس وقت اس جماعت نے یہ نعرہ بلند کیا نحن نرفضک، یعنی ہم تم کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس وقت سے یہ گروہ رافضی کے نام سے مشہور ہو گیا، موسوم ہو گیا۔ حضرت جیلانی نے اس گروہ کی سخت مذمت کی ہے۔ یہاں صرف جیلانی لکھا ہے اور ذہن تو جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف شاید ان کا اشارہ ہو۔ اس گروہ کے مقابلہ پر خارجی ہیں جنہوں نے حضرت علی پر خروج کیا اور منبر پر ان کی برائی شروع کی۔ ہر دو فریق گمراہ ہیں، یعنی چاہے وہ رافضہ ہوں یا ایک ہی یہاں پر
یہ خوارج۔ اعتدال کا راستہ اہل سنت کا ہے، جو سب صحابہ کی عزت کرتے ہیں، سارے صحابہ کی توقیر کرتے ہیں، کسی کے خلاف لب کشائی نہیں کرتے، ان کی لغزشوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 134۔ یہ امتیں ہیں جو گزر چکی ہیں، ان کو وہی ملے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تمہارا حساب نہیں ہوگا۔ روایت میں مذکورہ بزرگ عبیدہ عراق کے قاضی تھے۔ حضرت عمر کا قول یہ تھا کہ ولد کی بیع درست نہیں ہے۔ حضرت علی کا خیال تھا کہ ولد کی بیع درست ہے۔ عبیدہ نے یہ عرض کیا کہ ابو بکر و عمر کے زمانے سے تو ہم ولد کی بیع کی ناجوازی کا فتویٰ دیتے رہے ہیں، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ اس وقت حضرت علی نے فرمایا کہ اب بھی وہی فیصلہ کرو۔ وہی فیصلہ کرو کا مطلب یہی ہوا کہ ولد کی بیع جائز نہیں ہے۔ باب و مناقب جعفر ابن ابی طالب الحاشمی، حضرت جعفر بن ابی طالب ہاشمی کی فضیلت کا بیان۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم صورت و سیرت میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہو، میری طرح ہو۔ حضرت جعفر حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے، ان کا لقب ذوالجناحین ہے۔ اسلام قبول کرتے ہوئے انہوں نے نبی اکرم کے بائیں جانب کھڑے ہو کر نماز ادا کی تھی۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ جیسے تم نے میرے ساتھ مل کر نماز پڑھی ہے، اللہ پاک تم کو جنت میں دو بازو عطا کرے گا اور تم جنت میں اڑتے پھرو گے۔ 41 سال یعنی باعمر، یعنی 41 سال کی عمر میں جنگ موتا میں سن 8 ہجری میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کی چھاتی میں تلواروں اور نیزوں کے 90 زخم پائے گئے تھے، اور ان کی پیٹھ پر پچھلے حصے میں، نیچے سے اوپر پچھلے حصے میں کہیں پر کوئی زخم نہیں تھا، کسی بھی طرح کی کوئی علامت اور نشانی نہیں تھی۔ حضرت جعفر کا یہ تھا حال، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3708۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت احادیث بیان کرتے ہیں، حالانکہ پیٹ بھرنے کے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا تھا۔ میں خمیری روٹی نہیں کھاتا تھا اور نہ عمدہ لباس پہنتا تھا۔ میرا وقت علم کے سوا کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے میں نہ جاتا اور نہ صرف ہوتا، اور نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی تھی، بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتا۔ بعض وقت میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا تھا کہ وہ اپنے گھر لے جا کر مجھے کھلا دے، حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب معلوم رہتا تھا۔ مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے حضرت جعفر بن ابی طالب تھے۔ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا وہ ہم کو کھلاتے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کر لاتے اور اسے ہم پھاڑ کر اس میں جو کچھ ہوتا اسے ہی چاٹ لیا کرتے تھے۔
حدیث نمبر 3709، راوی ہیں عبداللہ بن عمر، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر حضرت جعفر کے صاحبزادے کو سلام کرتے تو کہتے، یعنی جب یہ اس بچے کو ملتے تو اس کو سلام کرتے اور کہتے السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، اے دو پروں والے بزرگ کے صاحبزادے، تم پر سلامتی ہو۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا حدیث میں جو جناحین کا لفظ ہے اس سے مراد دو گوشے ہیں یا دو کونے ہیں۔ ان کے والد حضرت جعفر بن ابی طالب جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم نے فرمایا میں نے ان کو جنت میں دیکھا، ان کے جسم پر دو بازو لگے ہوئے ہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں، اسی لیے ان کو جعفر طیار کہا گیا۔ باب و ذکر العباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب کی فضیلت کا بیان۔ حضرت عباس نبی اکرم سے 2-3 برس بڑے تھے اور آپ کے حقیقی چچا تھے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک بار سخت قحط پڑا۔ کعب بن مالک نے حضرت عمر سے کہا کہ بنی اسرائیل پر جب قحط پڑتا تھا وہ ان کے پیغمبروں کی اولاد کا وسیلہ لیا کرتے، اللہ تعالیٰ پانی برساتا۔ حضرت عمر نے کہا ہمارے یہاں بھی عباس موجود ہیں، وہ ہمارے پیغمبر کے چچا ہیں، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ پھر ان کے پاس گئے اور ان کو ساتھ لے کر منبر پر آ کر دعا کی، اللہ نے خوب پانی برسایا۔ باوجود اس کے حضرت عباس کو اتنی فضیلت حاصل تھی، مگر حضرت عمر نے اہل شورا یعنی ارکان مجلس میں جن مہاجرین اولین شریک تھے ان کو داخل نہیں کیا، کیونکہ وہ فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ حدیث نمبر 3710، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب قحط کے زمانے میں حضرت عبداللہ عباس بن عبد المطلب کو آگے بڑھا کر بارش کے لیے دعا کروایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، پہلے ہم اپنے نبی سے بارش کی دعا کراتے تھے اور تو ہمیں سیراب کرتا تھا، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ذریعہ بارش کی دعا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں سیرابی عطا کر۔ حدیث نقل کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد خوب بارش ہوئی۔ حضرت عباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا ہیں، عمر میں آپ سے 2 سال بڑے تھے۔ ان کی ماں نمرہ بنت قاسط وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خانہ کو غلاف سے مزین کیا۔ حضرت عباس قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ مجاہد کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت 70 غلام آزاد کیے۔ بروز جمعہ 12 رجب بعمر 88 سال ان کی وفات ہوئی۔ باب و مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے فضائل کا بیان۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ رمضان 2 ہجری میں ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ ذی الحجہ میں رخصتی عمل میں آئی۔ حضرت حسن و حسین آپ ہی کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ 28 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد آپ نے انتقال کیا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ باب کا مطلب اسی فقرے قرابت سے نکلتا ہے، اور یہاں قرابت والوں سے عبد المطلب کی اولاد مراد ہے۔
مرد ہوں یا عورتیں جنہوں نے نبی اکرم کو دیکھا یا آپ کی صحبت میں رہے، جیسے حضرت علی اور ان کی اولاد، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت فاطمہ، ان کی صاحبزادی ام کلثوم جو حضرت عمر کی بیوی تھیں، حضرت جعفر اور ان کی اولاد عبداللہ اور عون اور محمد۔ کہتے ہیں ایک بیٹا اور بھی تھا احمد۔ عقیل اور ان کی اولاد مسلم بن عقیل، ام ہانی، حضرت علی کی بہن ان کی اولاد، حضرت حمزہ بن عبد المطلب ان کی اولاد، یعلا، عمدہ، امامہ، عباس بن عبد المطلب ان کے بیٹے فضل، عبداللہ بن قسام، عبید اللہ، عبداللہ قسام، عبید اللہ، حارث، سعید، عبداللہ، عبد الرحمن، کثیر، عون۔ تمام ان کی بیٹیاں ام حبیبہ، آمنہ، صفیہ، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، ان کی اولاد جعفر، نوفل، ان کے بیٹے مغیرہ، حارث، عبد المطلب کی بیٹیاں ثقیلہ، امیمہ، اروا، صفیہ، یہ سب لوگ اور ان کی اولاد قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والوں میں سے ہیں۔ حدیث نمبر 3711، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ نے ابو بکر کے یہاں اپنا آدمی بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی میراث کا مطالبہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فے کی صورت میں دی تھی، مال فے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے۔ آپ کا مطالبہ مدینہ کی اس جائیداد کے بارے میں تھا جس کی آمدنی سے نبی اکرم مصارف خیر میں خرچ کرتے تھے، اور اسی طرح فدق کی جائیداد اور خیبر کے خمس کا بھی مطالبہ کیا، متفق علیہ، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک رکھا تھا۔ حدیث نمبر 3212، ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم انبیاء جو کچھ بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ کہ آل محمد کے اخراجات اسی مال میں سے پورے کیے جائیں گے، مگر انہیں یہ حق نہیں ہوگا کہ کھانے کے علاوہ اور کچھ تصرف کریں۔ اور میں اللہ کی قسم حضور کے صدقے جو آپ کے زمانے میں ہوا کرتے تھے ان میں کوئی رد و بدل نہیں کروں گا، بلکہ وہی نظام جاری رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے صدقہ دیا کرتے تھے ہم بھی دیتے رہیں گے، جیسے حضور نے قائم فرمایا تھا۔ پھر حضرت علی حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو بکر ہم آپ کی فضیلت و مرتبہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت کا اور اپنے حق کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والوں سے سلوک کرنا مجھ کو اپنی قرابت والوں کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث نمبر 3713، ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آپ کے اہل یعنی گھر والوں پر پڑا۔ ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کا خیال رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ حدیث نمبر 3713،
मुत्तफ़क़ुन अलैह। मिस्वर बिन मखरमा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, इसलिए जिसने इसे नाहक नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। हदीस नंबर 3715। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीमारी में दुआ की, उस बीमारी में फ़ातिमा को बुलाया जो आपकी बेटी हैं, और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था, यानी इस बीमारी में। वो आई तो आपने उनके कान में कोई बात धीरे से कही तो वो रोने लगी। फिर आपने उन्हें बुलाया और आहिस्ता से कोई बात कही तो वो हंसने लगी। हज़रत आयशा कहती हैं, फिर मैंने उनसे इसके मुतालिक पूछा। हदीस नंबर 3716 कहती हैं कि पहले मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से ये बताया था कि अपनी इस बीमारी में मेरा इंतकाल हो जाएगा। इस पर मैं रोने लगी। फिर मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे से कहा कि आपके अहले बैत में सबसे पहले मैं आपसे मिलूँगी। इस पर मैं खुश हो गई थी और मुझे हंसी आई थी। जैसा नबी अकरम ने फरमाया था वैसा ही हुआ कि आपकी वफ़ात के तकरीबन 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हुआ। नबी अकरम ने ये ख़बर वही इलाही के ज़रिया दी थी कि क्योंकि आप आलिमुल गैब नहीं थे। हाँ, अल्लाह पाक की तरफ से जो मालूम हो जाता वो फरमाते और फिर वो हर्फ बहर्फ पूरा हो जाता। आलिमुल गैब उसको कहते हैं जो ख़ुद ब खुद बग़ैर किसी के बतलाए गैब की ख़बरें पेश करे। ये इल्म गैब सिर्फ़ अल्लाह को हासिल है और कोई नबी और वली गैबदा नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ऐलान करा दिया है कि कह दो मैं गैब जानने वाला नहीं हूँ। अगर आप गैबदा होते तो जंग उहुद का अजीम हादसा पेश न आता। बाबु मनाक़िब ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम वक़ाल इब्न अब्बास हुवा हवारियुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसम्मल हवारियून वसुम्मियल हवारियून लिबयाद थियाबिहिम। ज़ुबैर बिन अव्वाम के फ़दाइल का बयान इब्न अब्बास ने कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी थे और उन्हें हज़रत ईसा के हवारियीन को उनके सफ़ेद कपड़ों की वजह से कहते हैं। बाज़ लोगों ने इनको धोबी बतलाया है। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला कुरैशी है। इनकी वालिदा हज़रत सफ़िया अब्दुल मुत्तलिब की बेटी और नबी अकरम की फूफी हैं। 16 साल की उम्र में इस्लाम लाए। इनके चचा ने धुएं में इनका दम घूंट दिया ताकि ये इस्लाम छोड़ दें, मगर ये साबित कदम रहे। अशरे मुबशरा में से हैं, यानी वो 10 लोग जिनको दुनिया ही में बशारत दी गई थी। जुमला गज़वात में शरीक रहे। लंबे कद और गोरे रंग के थे। एक जालिम अम्र बिन जरमूस नामी ने बसरा की सरजमीन पर सन 26 हिजरी में बउमर 64 साल उनको शहीद कर दिया।
وادی سبا میں دفن ہوئے، پھر ان کو بصرہ میں منتقل کر دیا گیا۔ ہماری حدیث ہے 3717 اور اس کے راوی ہیں مروان بن حکم۔ مروان بن حکم کہتے ہیں کہ جس سال نکسیر پھوٹنے کی بیماری پڑی تھی، اس سال عثمان کی اتنی سخت نکسیر پھوٹی کہ آپ حج کے لیے بھی نہ جا سکے، اور زمین سے مایوس ہو کر وصیت بھی کر دی، اور زندگی سے مایوس ہو کر وصیت بھی کر دی۔ پھر ان کی خدمت میں قریش کے ایک صاحب آئے، قریش کے ایک صاحب گئے اور کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ عثمان نے دریافت فرمایا، کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ کسے بناؤں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گئے، میرا خیال ہے کہ وہ حارث تھے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ آپ نے ان سے بھی پوچھا، کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، لوگوں کی رائے کس کے لیے ہے؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے خود فرمایا، غالباً زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق بھی وہ ان میں سب سے بہتر ہیں، اور بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ حضرت عثمان کی رائے تھی کہ وہ حضرت زبیر کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں، مگر علم الہی میں یہ مقام حضرت علی کے لیے مخصوص تھا، اس لیے تقدیر کے تحت چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی قرار پائے۔ اسی ترتیب کے ساتھ یہ چاروں خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، اور اسی ترتیب سے ان سب کی خلافت برحق ہے۔ حدیث نمبر 3718۔ مروان کہتے ہیں کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا کہ اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیجیے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کی خواہش کی جا رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا، ٹھیک ہے، تم کو بھی معلوم ہے کہ وہ تم میں بہتر ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ حدیث نمبر 3719۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ حواری قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے فدائیوں کو کہا گیا ہے۔ یوں تو جملہ صحابہ کرام ہی نبی اکرم کے فدائی تھے، مگر بعض خصوصیات کی بنا پر آپ نے یہ لقب حضرت زبیر کو عطا کیا۔ عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جنگ احزاب کے موقع پر مجھے اور عمرو بن ابی سلمہ کو عورتوں میں چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ یہ دونوں حضرات بچے تھے۔ میں نے اچانک دیکھا کہ حضرت زبیر یعنی ان کے والد اپنے گھوڑے پر سوار بنی قریظہ یہودیوں کے قبیلہ گھوڑے پر سوار بنی قریظہ کی طرف جا رہے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر جب وہاں سے واپس آیا تو میں نے عرض کیا، ابا جان، میں نے آپ کو کئی مرتبہ آتے جاتے دیکھا ہے،
انہوں نے کہا بیٹے کیا واقعی تم نے بھی دیکھ لیا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کی طرف جا کر ان کی نقل و حرکت کے متعلق اطلاع میرے پاس لائے۔ اس پر میں وہاں گیا اور جب میں خبر لے کر واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط مسرت میں یعنی خوشی میں، زیادہ خوشی میں اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔